السلام علیکم ناظرین، پروگرام شخصیت کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان حیدر علی، اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر ساجد رشید صاحب، جو کہ ڈین فیکلٹی آف جیو سائنسز ہیں اور پرنسپل کالج آف ارتھ اینڈ انوائرمنٹل سائنسز یونیورسٹی آف پنجاب کا عہدہ بھی رکھتے ہیں۔ آئیے ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ سر، سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ کے وقت کا، اس کے بعد بہت مبارک آپ کو کہ آپ نے ڈین فیکلٹی آف جیو سائنسز کی ذمہ داری بھی سنبھالی ہے۔ یقیناً یہ ایک نہایت اہم ذمہ داری ہے۔ تو سب سے پہلے ہمیں یہ بتائیے کہ آپ کی فیکلٹی میں کتنے شعبہ جات ہیں اور بطور ڈین آپ کیا اقدامات کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ جی، اور آپ کے چینل پہ یہ میرا سب سے پہلا انٹرویو آپ ہی کو میں دے رہا ہوں، کیونکہ پنجاب یونیورسٹی ہماری پہلی پریارٹی پہ ہے۔ تو جیسا کہ آپ نے پوچھا، تو یہ فیکلٹی آف سائنس میں ہمارے پاس 12 ڈپارٹمنٹ موجود تھے، اور اس کو انتظامی طور پر مانیٹرنگ کرنا میں دشواریاں آ رہی تھی۔ اس لیے جب ریسٹرکچرنگ ہوئی تو فیکلٹی آف جیو سائنسز کے اندر 5 ڈپارٹمنٹ جو ہے، جو کہ اس وقت سب سے بڑے ڈپارٹمنٹ ہیں، جیسے کالج آف ارتھ اینڈ انوائرمنٹل سائنسز، اس میں ہمارے پاس تقریباً 1000 کے قریب اسٹوڈنٹ صرف اسی ایک کالج کے اندر ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جیولوجی ڈپارٹمنٹ ہے، جیوگرافی ڈپارٹمنٹ ہے، سینٹر فار انٹیگریٹڈ ماؤنٹین ریسرچ ہے، اور سینٹر فار جیوگرافیکل انفارمیشن سسٹم ہے۔ تو یہ 5 ڈپارٹمنٹ ہے جو اس فیکلٹی کے اندر ہیں، جو کہ سارے انٹر ریلیٹڈ ہیں ایک دوسرے سے، اور جیو مین زمین سے متعلقہ جتنے بھی علوم ہیں وہ ان ساری فیکلٹی میں پڑھائے جاتے ہیں۔ جی سر، آپ نے جیسے بتایا کہ سب سے بڑا اس میں کالج آف ارتھ اینڈ انوائرمنٹل سائنسز ہے، تو اس حوالے سے بتائیے کہ اس میں کتنے کورسز آفر کیے جا رہے ہیں اور ان کی قومی اور عالمی اہمیت کیا ہے؟ جی، اس وقت جو کالج آف ارتھ اینڈ انوائرمنٹل سائنسز میں 5 ڈگری پروگرام ہیں، بی ایس سے پی ایچ ڈی تک، جس کے اندر انوائرمنٹل سائنس اس وقت ٹاپ آف دی لسٹ ہے۔ اسی طرح ارتھ سائنسز میں ہے، اسی طرح ہمارے پاس ہائیڈرولوجی جو کہ واٹر ریسورس مینجمنٹ ہے، بی ایس اور ایم ایس اور پی ایچ ڈی پروگرام اس میں موجود ہے۔ پھر سب سے زیادہ اس وقت جو ہاسپٹیلٹی اور ٹورزم اینڈ ہاسپٹیلٹی مینجمنٹ، جس کی اس وقت اشد ضرورت ہے اس ملک کو، اس میں ہمارے پاس بی ایس اور ایم ایس کا پروگرام جو ہے وہ ابھی ہم نے سٹارٹ کیا ہے۔ اس کے علاوہ جیومیٹکس کا ایک پروگرام ہے جس میں جی آئی ایس اور ریموٹ سینسنگ ہے، اس کو ہم اپنا جناب علی آگے لے کے چل رہے ہیں۔ اور 5واں جو ہے وہ ہے آکوپیشنل ہیلتھ اینڈ سیفٹی، اس میں ہمارے پاس ایم ایس ایم فل پروگرام ہے۔ تو یہ 5 پروگرام ہیں جو کہ بی ایس، ایم ایس اور پی ایچ ڈی ڈگری ہم اوارڈ کر رہے ہیں۔ اور سب سے زیادہ انوائرمنٹ کا اس لیے میں کہہ رہا ہوں، اور آکوپیشنل ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس وقت جتنی بھی ہماری ایکسپورٹ ہو رہی ہے پاکستان میں، ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ ہو، آپ کی کرکٹ کی ایکسپورٹ ہو، گڈس کی ایکسپورٹ ہو، کھیلوں کے سامان جتنا ہے اس کی ایکسپورٹ ہو، اس کے لیے جی ایس ٹی پلس جو ہمیں ملا ہے وہ اسی وجہ سے ملا ہے کہ ہمارے پاس اس کے اندر ہیلتھ آفیسر، لیبر آفیسر اور انوائرمنٹ آفیسر گریجویٹڈ ہونے چاہیے۔ تو یہ ہمارے ابھی اسٹوڈنٹ ڈگری لے کر فارغ نہیں ہوتے تو ان کو اس انڈسٹری میں جاب مل جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہماری ہاسپٹیلٹی اور ٹورزم کی ہے، اس میں جتنے اس وقت انٹرنیشنل 5 اسٹار، 4 اسٹار، 3 اسٹار، 2 اور 1 اسٹار ہوٹل ہیں، اس میں جتنے ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں وہ سارے جا رہے ہیں۔ جی سر، میں اگلا سوال، چونکہ ماحول کی بات ہوئی اور تو ماحولیاتی تبدیلی کے بارے میں کرنا چاہوں گا کہ اس میں ماحولیاتی تبدیلی میں پاکستان صرف 0.5% ذمہ دار ہے، لیکن اس کے باوجود سب سے زیادہ متاثرہ یہ پاکستان ہے۔ جی، اس بات کا اعلان سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ نے بھی کیا ہے۔ بالکل۔ لیکن جو ممالک اس میں زیادہ حصہ دار ہیں، آپ یہ بتائیے کہ ان کو کیا اقدامات کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں، اس کے اندر جتنے بھی ڈیولپ کنٹریز ہیں ان کے انوائرمنٹ پہ انہوں نے
کام یہ کیا ہے کہ ایک فنڈ قائم کیا تھا، لیکن انفارچونیٹلی اس میں بھی ایک جیو پولیٹیکل سچویشن پیدا ہوئی ہے. جیسے کہ ٹرمپ جب یو ایس میں آیا تو اس نے یو ایس کو انوائرمنٹ کے اس پروگرام سے باہر نکال دیا. اس سے پہلے اس کے وائس پریزیڈنٹ الگور تھا. الگور جو تھا اس نے انوائرمنٹ کے اوپر بہت زیادہ فنڈنگ یو ایس گورنمنٹ کی کروائی. اور اس وقت بھی ایک کلائمیٹ ریالٹی پروگرام ہے جو کہ الگور چلا رہا ہے، اور اس کے اندر پوری دنیا کے لوگوں کو وہ ٹریننگ دے رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ کلائمیٹ چینج اور گلوبل وارمنگ یہ حقیقت ہے. فرانس کی ابھی میں آپ کو ایک مثال دوں کہ وہ اس کے اوپر بہت زیادہ انویسٹ کر رہے ہیں، اور ابھی ایک رپورٹ آئی ہے جس میں فرینچ گورنمنٹ نے اعلان کیا ہے کہ 2025 میں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جتنا بھی فیشن ہے وہ فرانس سے سٹارٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی. تو انہوں نے یہ کہا کہ جتنے بھی آپ کے کاسٹیوم ہوں گے، کپڑے ہوں گے، ان کے اوپر ایک انوائرمنٹل ٹیگ لگائیں گے وہ. اچھا، اس انوائرمنٹل ٹیگ کے اندر وہ کیا بتائیں گے کہ یہ جو قمیض یا یہ پینٹ بنی ہے اس کے کتنے درخت کاٹ کے بنی ہے، اس کے اوپر کتنا پانی لگا ہے، اس میں ویسٹ واٹر کتنا ہوا ہے، اس کے اوپر انوائرمنٹ کا کتنا افیکٹ ہوا ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جس سے ایک اویئرنیس پیدا ہوگی، اور جو بھی اس فیشن اس کپڑے کو پہنے گا اسے پتہ ہوگا کہ یار میں نے انوائرمنٹ اتنی خراب کی ہے یہ شرٹ یا قمیض پہننے کی. تو اسی طرح کاربن کریڈٹ ہے، اس کے اوپر جتنے ڈیولپ کنٹری جیسے جاپان ہے، جاپان سب سے زیادہ پیسہ دے رہا ہے اس میں، اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ گرین ہاؤس گیسز کو جو ملک کم کریں گے یہ کاربن کریڈٹ اس کو دیا جائے، اور $1 پر کاربن کریڈٹ پہ وہ اس ملک کو پے کیا جائے گا. انڈیا تقریباً $2.5 ملین اس سے کما رہا ہے. انفارچونیٹلی ہم اس کے اوپر اتنی توجہ نہیں دے رہے، اور ہم وہ کاربن کریڈٹ کے جو پروگرام ہے اس کے اندر شرکت کر رہے ہیں، لیکن اس طریقے سے نہیں کر رہے کہ ہمیں بھی اس سے جو ہم متاثر ہو رہے ہیں تو جو کمپنسیشن ہمیں مانگنی چاہیے، اور وہ کمپنسیشن اسی صورت میں ہے کہ ہم یہ کچھ اس طرح کے اقدامات پروگرام کریں کہ ملک کے اندر ہم گرین ہاؤس گیسز کو کم سے کم کرنے کی کوشش کریں، جس سے وہ کاربن کریڈٹ ہمیں مل سکے. جی، آپ نے شرکت کی بات کی اور کہا، لیکن ابھی اب پچھلے دنوں میں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو اقوام متحدہ کی کلائمیٹ چینج کانفرنس میں نائب صدر بنایا گیا ہے. جی، تو 195 ممبرز ممالک کے درمیان یہ ایک عالمی اعزاز ہے. جی، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا کچھ فائدہ ہمیں ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، بالکل ہو سکتا ہے. دس از اے گریٹ اپرچونٹی. اگر ہمارے پرائم منسٹر صاحب اس کو انٹرنیشنل لیول پہ کیش کرانا چاہیں تو یہ بہت زیادہ ایک اپرچونٹی ہے. وہ اس طرح کی پلان بنا کر دے سکتے ہیں کہ پاکستان میں جیسے ابھی فلڈ کے اوپر جیسے آپ نے بتایا کہ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ یہاں پہ تشریف لائے اور انہوں نے بتایا، تو یہ جو افیکٹ ہم ہوئے ہیں یہ کلائمیٹ چینج گلوبل وارمنگ کی وجہ سے ہوئے ہیں. یہ ہمارے گلیشیئر کے پگھلنے کی وجہ سے نہیں ہوئے. یہ بارشیں جو ہوئی ہیں یہ اس کا افیکٹ ان کنٹری سے ہمارے اوپر آیا ہے جس کی وجہ سے ہمارا اتنا زیادہ نقصان ہو گیا. اس کے اندر اب اس اپرچونٹی کو ہمیں کیش کروانا چاہیے اور لانگ ٹرم پروگرام پلان بنا کر ان کو دیں جس سے ملک کے اندر کوئی فنڈنگ آئے، کوئی ڈالرز آئیں، جس سے ہم ملک کے اندر کوئی ترقیاتی منصوبے اور فلڈ سے بچاؤ کے لیے ہم اقدامات کر سکیں، بجائے اس کے کہ جب فلڈ آ جائے اس کے بعد ہم لوگوں کو پیسے دیں، ان کے گھر بنائیں. ہمیں یہ چاہیے کہ پریونٹیو میئر کریں، فلڈ آنے سے پہلے اس کو ہم نے بچانا کیسے ہے اس کے اوپر پیسہ لگائیں. جی سر، سیلاب کی تھوڑی سی میں بات کروں کہ سیلاب کی صورتحال ابھی گزری ہیں، مجھ سے نکلے ہیں. اس کے علاوہ گندگی ہے، پھر مچھر کی پیدائش ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اس سمیت بہت سارے مسائل موجود ہیں.
اس حوالے سے کیا حکمت عملی کیا بنانے کی ضرورت ہے جو مشترکہ کام کرے؟ دیکھیں اویئرنیس جو ہے، جیسے اب آپ کے چینل کے توسط سے ہم یہ کام کر رہے ہیں، یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. اور آئی اپریشیٹ یو اور آپ کی پوری ٹیم کو کہ آپ نے یہ اویئرنیس کریٹ کر رہے ہیں کہ ملک کے اندر یہ ماحولیاتی آلودگی اتنا امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے کہ اس کو میرے خیال میں ہمیں کالج کی سطح پہ چلانا چاہیے. کورسز میں اس کو ہمیں شامل کرنا چاہیے. دیکھیں اسکول کی کتابوں میں ہم پڑھاتے ہیں، لیکن جس طرح ہم انگلش، اردو اور میتھ، اسلامیہ، پاک اسٹڈیز کی بات کرتے ہیں، اس طرح انوائرمنٹل سائنس کو بھی ایک کمپلسری سبجیکٹ اس وقت بنانا چاہیے تاکہ بچوں میں وہ اویئرنیس آئے. اور یہ اویئرنیس میڈیا کے ذریعے، یونیورسٹیز، اسکول، کالجز کے ذریعے ہمیں اپنا کریٹ کرنی ہے. جیسے ابھی اسموک، اب دیکھیں الحمدللہ کہ ابھی اسموک کا اسپیل وہ شروع نہیں ہوا، لیکن جیسے ہی نومبر اور آئے گا تو اسموک کا اسپیل شروع ہو جائے گا. ابھی سے پریونٹیو میئر گورنمنٹ نے لینے شروع کیے ہیں کہ انہوں نے دفعہ 144 بھی لگا دی، فیکٹریوں کے چلان بھی کر رہے ہیں، اور وہ اسکربرز بھی لگوا رہے ہیں، اور کسی بھی فصل کو آگ لگانے نہیں دے رہے، کوڑا کرکٹ کو آگ نہیں لگانے دے رہے. تو یہ وہ اویئرنیس ہے جو عوام میں آنی چاہیے، اور ہمیں خود احساس ہونا چاہیے کہ گورنمنٹ کے ساتھ ساتھ اگر پبلک پارٹیسپیشن اس کے اندر ہو تو پھر ہم لانگ ٹرم پلان کر سکتے. سر اسموک کے اندر جیسے آپ نے بتایا جو حکومت کام کر رہی ہے، ایک تو بالکل مختصر یہ بتا دیجیے کہ اس پر مزید کیا کیا یہ کافی ہیں اور عوام کی اس میں کیا ذمہ داری ہے؟ دیکھیں بالکل گورنمنٹ جو کر رہی ہے وہ نہ کافی ہے، کافی نہیں ہے. عوام کو یہ چاہیے کہ اپنی ہر صورت جو ہے اس چیزوں کو سامنے رکھے. اویئرنیس میں کوڑا کرکٹ کو آگ نہیں لگانی، ہم نے کوڑا کرکٹ گلیوں میں نہیں پھینکنا، اس کو پراپر ڈسپوز کریں. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے کسان بھائیوں سے یہ اپیل ہے کہ وہ کھیت کھلیان کو مت آگ لگائیں. اس کے لیے ہم نے پنجاب یونیورسٹی کالج آف ارتھ انوائرمنٹل سائنسز میں ایک پائلٹ پروجیکٹ بنا دیا ہے کہ جو ہم ایگری ویسٹ سے گتا بنا رہے ہیں. ہم نے لیبارٹری ورک اپنا کمپلیٹ کر لیا ہے، اور انشاءاللہ ابھی ہم پیپر مل کے ساتھ مل کر اس کے اوپر اور کام کریں گے تاکہ لوگ اس کو آگ نہ لگائیں اور اس کو اکٹھا کر کر فیکٹری کو وہ را مٹیریل بیچیں اور اس سے وہ پیسہ کما سکے. دوسرا ٹرانسپورٹیشن میں کار پولنگ ہونی چاہیے. اب ایک اسکول کے اندر 10 بچے ایک ہی جگہ سے جاتے ہیں اور 10 گاڑیوں مختلف میں جاتے ہیں. اگر ان کو کار پول کر کر 2 گاڑیوں میں یا ایک گاڑی کے اندر کر لیا جائے تو اس سے فوسل فیول بھی بچے گا، ہمارے زر مبادلہ کے بھی بچیں گے، پٹرول بھی بچے گا اور آلودگی کم ہوگی. تیسرا پبلک ٹرانسپورٹ کو بہتر بنائیں. پبلک ٹرانسپورٹ کو اب دیکھیں یہ میٹرو بس سروس چل گئی اور ٹرین چلی، بہت اچھی بات ہے، لیکن پرابلم کہاں پہ آ رہی ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ ان کی پارکنگ کی سپیس نہیں ہے. اگر میں نے میٹرو میں جانا ہے تو میں گاڑی اپنی کہاں پہ پارک کر کے جاؤں اور تاکہ میں واپسی پہ وہ لے کر اپنے گھر تک جا سکوں. تو وہ پارکنگ سپیس کا اس مسئلے کو بھی حل کرنا ضروری ہے. ڈاکٹر صاحب ایک سوال پلاسٹک بیگز کے حوالے سے بھی ہے کہ دنیا کے کئی ممالک نے اس سے چھٹکارا حاصل کر لیا ہے، لیکن پاکستان میں بھی اس کے سدباب کی کوششیں جاری ہیں. آپ کے خیال میں یہ کتنا نقصان دہ ہے اور مزید کن اقدامات کو کرنا چاہیے؟ دیکھیں جی بہت زیادہ نقصان دہ ہے. اس کے اوپر بھی ہم ایک پروجیکٹ کر رہے ہیں مائکرو پلاسٹک پہ، اور ہم نے پوری کمپین یونیورسٹی میں شروع کی ہے اور اس کی اویئرنیس ہم ہر سال دیتے ہیں. نو پلاسٹک، ابھی ہم نے جو اپنی کانفرنس کرائی ہے اس کے اندر بھی ہم نے پلاسٹک کو بین کر دیا، اور جو بیگ تھے وہ ہم نے کپڑے کے بیگ بنائے اور وہ ڈسٹریبیوٹ کیے اپنے پارٹیسپینٹ میں ایک اویئرنیس دینے کے لیے. دوسرا یہ ہے کہ پلاسٹک بیگ صدیوں تک ڈسپوز آف نہیں ہوتا اور اس سے آپ کی سوائل خراب ہو جاتی ہے. پھر جو
آپ نے دیکھا ہوگا کہ پلاسٹک کے جو لفافے اڑتے ہیں، گٹر بند ہوتے ہیں، گلیوں میں نالیاں بند ہوتی ہیں، یہ ایک پرابلم کریٹ اس سے ہو رہی ہے۔ اور تیسری جو ہے کہ یہ جتنا بھی پلاسٹک ہے یہ ہمارے دریاؤں میں جا رہا ہے اور دریاؤں سے سمندر میں جا رہا ہے، اور وہاں سے یہ آبی جو ہمارے جانور ہیں ان کی خوراک بن رہا ہے، اور مچھلیاں وہ خوراک کھا رہی ہیں، ان کے اندر مائکرو پلاسٹک موجود ہوتا ہے، اور ہم مچھلی کھاتے ہیں، اب وہ مائکرو پلاسٹک ہمارے اندر پھر ٹرانسفر ہو جاتا ہے، تو اس سے انسانی صحت کے لیے بیماریاں جو ہیں نا وہ اس سے آ جاتی ہیں۔ اس لیے یہ مائکرو پلاسٹک اور پلاسٹک بہت زیادہ نقصان دہ ہے، اس کا کوئی الٹرنیٹ ہونا چاہیے۔ سر یہ ایک اویئرنیس میسیج بھی میں لینا چاہوں گا، اور آخر میں یہ بتا دیجیے کہ کون سے ایسے مجموعی ماحول دوست اقدامات کرنے کی ضرورت ہے کہ جس سے ہم اپنی زمین اور ماحول کو بہتر بنا سکتے ہیں؟ دیکھیں جی، سب سے اچھی چیز تو یہ ہے کہ ہم درخت لگائیں، پودے لگائیں، اس کو درخت بنائیں، کیونکہ ہمارے اندر یہ آپ نے اویئرنیس کی بات کی تو ایک بات کہوں گا کہ ہم پودا لگا دیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں جی کہ ہم نے درخت لگا دیے۔ دیکھیں، پودا ایک بچہ ہوتا ہے اور درخت جو ہے وہ جوان آدمی ہے، اس لیے پودے سے جوان آدمی درخت بنانے تک ایک ٹائم لگتا ہے۔ اس لیے یہ ایک کنسیپٹ میں آپ کے حوالے سے ضرور دینا چاہ رہا ہوں کہ پودوں کی نگہداشت، پرورش، نشو و نما کرنا بہت ضروری۔ لگانا ہی صرف مسئلہ کا حل نہیں ہے، اس کو پروان چڑھانا بھی مسئلے کا پھر یہ حل ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جتنی اویئرنیس کریٹ کر سکیں وہ کریں، تاکہ ہم، اگر میں صرف اپنے طور کے اوپر انوائرمنٹ کو ٹھیک کرنے کے لیے اپنی ذات کے اقدامات کرنا شروع کر دوں تو 20 کروڑ بندہ اگر اپنے تئیں یہ کوشش کرے گا تو یہ آلودگی کم سے کم ہوگی ضرور۔ سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ تھینک یو۔ ناظرین، یہ تھے ڈاکٹر ساجد رشید احمد جو کہ ڈین فیکلٹی آف جیو سائنسز ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ پروگرام آپ کے لیے مفید ثابت ہوگا۔ ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔